رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، قیامت تک کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے تو اس دور میں جو ان کا امیر ہوگا وہ ان سے کہے گا ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہے گا نہیں، تو وہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ نہیں، تم ہی ایک دوسرے کو نماز پڑھا کے امیر بنو گے۔ اللہ نے اس امت کو یہ عزت دی ہے۔ صحیح مسلم ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، صحیح مسلم میں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً وہ وقت بھی آئے گا کہ ابن مریم روحا کے راستے سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے بھی تشریف لائیں گے اور تلبیہ پکار رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے کہا تمہاری زندگی میں اگر عیسیٰ تشریف لے آئیں تو میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ اتنا آپ کو یقین تھا کہ جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ کتنی برکتیں ہوں گی ان کے دور میں، اتنی برکت ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اس کے زمانے میں، جناب عیسیٰ کے زمانے میں سارے دین ختم ہو جائیں گے، صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی کے دور میں مسیح دجال کو بھی اللہ تباہ کریں گے، زمین پہ اتنا امن ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنگلوں کے شیر اونٹوں کے ساتھ چارہ کھائیں گے، چیتے گایوں کے ساتھ مل کے چارہ کھائیں گے، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کے چارہ کھائیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ سب کے اندر نقصان دہ چیزیں اللہ ختم کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے انسانوں کے اندر جو بغض، کینہ، حسد ہے یہ بھی اللہ چھین لے گا۔ امن محبت کا دور دورہ ہوگا۔ فَيَمْكُثُ 40 سنہ، وہ 40 سال تک قیام کریں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 9259 ہے۔ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ اونٹنی کا ایک وقت کا دودھ ایک پورے جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور گائے کا ایک وقت کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور بکری کا ایک وقت کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری تفصیلات ہمیں بتا دی ہیں۔ تو قرآن مجید کی تقریباً 4 آیات مبارکہ ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی 20 احادیث ہیں، اور ان میں سے کئی احادیث قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے گمراہ لوگ اس مسئلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہودی تو ویسے ہی تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مسیح آنا ہے اس سے مراد تو دجال ہے، وہ دجال کو مسیح اور سپرمین اس کے انتظار میں۔ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے ایک غلطی کر کے پوری انسانیت کو مجرم بنا دیا تھا، اور ہمارے نبی عیسیٰ نے اپنی قربانی خود دے کے سولی پہ لٹک کے سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ قادیانی کہتے ہیں، قادیانی ان کو اس مسئلے سے بڑی خصوصی دلچسپی ہے۔ جو بھی قادیانی ملے گا سب سے پہلے اس موضوع پہ آپ سے ڈسکس کرے گا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جب انہوں نے صلیب پہ لٹکایا وہاں سے اللہ نے غائب کر دیا، وہاں سے وہ غائب ہوئے،
اس کے بعد اللہ نے ان کو زندگی دی، وہ چلتے پھرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ان کی قبر بھی ہے، یہ قادیانی کہتے ہیں۔ اور یہ سارا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو حدیثوں میں تم پڑھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، تو وہ تو قادیان میں، انڈیا میں مرزا غلام احمد آ گیا، اس کو مان لو، وہ مسیح موعود ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا میں مہدی ہوں، پھر اس نے کہا میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، پھر اس نے کہا میں نبی ہوں۔ ایک اور گروپ بھی ہے، ان کا موقف بھی ان کے کافی قریبی ہے، یہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وفات دے دی، اور وفات کے بعد ان کی لاش کو اٹھا لیا، کیونکہ یہودی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ سارے کے سارے موقف ان واضح احادیث کے بالکل خلاف ہیں۔